حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ برطانیہ 2025 کے دوسرے روز لجنہ حمائے اللہ سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطاب کا مقصد اور بنیادی نقطہ۔ خطاب کے آغاز میں حضور انور نے جلسہ سالانہ کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ اپنی علمی، روحانی اور عملی ترقی میں کردار بڑھانے کا ایک موقع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہر عورت اسلام کی طرف سے عطا کردہ مقام کو پہچانے، اپنی ذاتی اصلاح کرے، اولاد کی بہترین تربیت کرے اور اسلام کے قائم کردہ حقوق پر شکر گزار ہو، تو وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنی اولاد کی زندگی میں بھی انقلاب لانے والی اور جماعت کی ترقی میں ایک اہم وجود بن جائے گی۔ مردوں کے لیے خصوصی ہدایات۔ حضور انور نے مردوں کو گھر سے باہر اور اندر اپنے اخلاق کو یکساں رکھنے کی تلقین کی۔ بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر جماعتی حلقوں میں بہت نیک اور خوش اخلاق مشہور ہیں، لیکن گھر میں ان کا رویہ سخت اور ناگوار ہوتا ہے اور وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی باہر کی نیکیاں کسی کام کی نہیں، کیونکہ نیکی کا اصل معیار گھر والوں سے نیک سلوک ہے۔ مرد کو قوام یعنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس کا فرض ہے کہ وہ اپنے نیک نمونے قائم کرے تاکہ وہ گھر والوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلا سکے۔ عورت کا مقام اور حسن سلوک۔ حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش فرمایا۔ یہ مت سمجھو کہ عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جاوے۔ نہیں، ہمارے ہادی قامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنا بات پر زد و کوب کرے۔ اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان سے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے سلوک کرو۔ ہاں، اگر وہ بیجا کام کریں تو تنبیہ ضرور ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر چشم پوشی نہ کر سکے۔ طلاق سے اجتناب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی سے پیش آؤ، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ خدا کے نزدیک نہایت بد وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ ازدواج ثانی اور پہلی بیوی کے جذبات۔ دوسری شادی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجے کی دل شکنی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت یا گناہ میں مبتلا نہ ہو، نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی پہلی بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو حرج نہیں ہے، اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ خواتین کے لیے خصوصی ہدایات۔ حضور انور نے خواتین کو نصیحت کی کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والی ہیں اور اس کے لیے انہیں اپنی دینی، علمی، عملی اور روحانی حالت کو بہتر بنانا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کل اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ یہ دجالی اور شیطانی چالیں ہیں جن کا مقصد گھروں اور جماعت میں فتنہ پیدا کرنا ہے۔ خواتین کو ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں جن کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ عبادات اور گھریلو ذمہ داریاں۔ حضور انور نے ایک صحابیہ حضرت اسما بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنایا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد جمعہ، جماعت، عیادت، جنازوں اور جہاد جیسی نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جبکہ عورتیں گھروں کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہیں۔
اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس خاتون کے اپنے مسئلے کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی تعریف کی اور فرمایا، اے عورت واپس جاؤ اور دوسری تمام عورتوں کو بتا دو، کسی عورت کے لیے اچھی بیوی بننا، بچوں کی تربیت کرنا، خاوند کی رضا جوئی اور اس کی موافق چلنا مردوں کی ان تمام نیکیوں کے برابر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پردے کے حکم پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے تاکہ معاشرے میں برائیاں پیدا نہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں، قید خانہ نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ احساس کمتری سے اجتناب اور اصلاح کا کردار۔ خواتین کو احساس کمتری سے نکل کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان کے ہر حق کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر گھر میں شوہروں میں کوئی کمزوری ہے تو خواتین اپنے نیک نمونے سے ان کی اصلاح بھی کر سکتی ہیں اور اس کا انہیں اجر ملے گا۔ اختتامی دعا اور نصیحت۔ آخر میں حضور انور نے فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوئے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں آخرین منہم کی پیشن گوئی تھی۔ جس طرح صحابہ نے پاک تبدیلیاں پیدا کیں، ہمیں بھی اپنے اندر ویسی ہی تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد دنیاوی کھیل کود اور مال و اولاد پر فخر کرنا نہیں، بلکہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنی اور اپنی نسلوں کی اصلاح کرنا ہے تاکہ ساری دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے آ کر توحید کا اعلان کرنے والی بن جائے۔